عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو امتحانی پرچے کے حوالے سے ایک سوال ہے، کثیر الانتخابی سوال، اس کے حوالے سے جو سوالات عام طور پر پیپر میں دیے جاتے ہیں میں ان کے حوالے سے جو ہے لیکچر دوں گی۔ ہمارے نصاب میں جتنے بھی اسباق پڑھائے جاتے ہیں، جتنی غزلیں پڑھائی جاتی ہیں، جتنی نظمیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کی شعراء، ان کے ادبا اور اس کے علاوہ ان کی کتابیں، ان سب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سوالات جو ہیں وہ امتحانی پرچے میں دیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں میں وہ کثیر الانتخابی سوالات آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سوال اردو لازمی کے پرچے میں عام طور پر 20 نمبر کا دیا جاتا ہے۔ یہاں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا رہی ہوں اور جو یعنی امتحانی پرچے میں دیے جا سکتے ہیں۔ نصاب میں شامل سبق سیر دوسرے درویش کی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے میر امن دہلوی۔ دوسرا سوال ہے سبق سیر دوسرے درویش کی کس داستان سے ماخوذ ہے؟ جواب ہے باغ و بہار۔ تیسرا سوال ہے سیر دوسرے درویش کی سبق سیر دوسرے درویش کی میں کس ملک کے بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے اصفہان یا ایران۔ اگلا سوال ہے اردو میں خطوط بطور صنف کس شخصیت نے متعارف کروائے؟ تو اس کا جواب ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ جواب ہے غالب۔ عود ہندی، اردو معلی، نادر خطوط غالب، مکاتب غالب کس کے خطوط کے مجموعے ہیں؟ جواب ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اگلا سوال ہے کہ کس کے خطوط اعلیٰ نثر کا نمونہ ہیں جو اپنے عہد سے بہت آگے کی زبان معلوم ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اسد اللہ خان غالب۔ دستمبو، قاطع برہان کس کی تصانیف ہیں؟ اس کا جواب بھی ہے اسد اللہ خان غالب۔ کس شاعر کو اپنی فارسی شاعری پر ناز تھا مگر وہ مشہور اردو کی وجہ سے ہوئے؟ تو اس کا جواب بھی ہے غالب۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل غالب کا تیسرا خط کس کے نام تحریر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے یوسف مرزا۔ اگلا سوال ہے جدید اردو نثر کا بانی کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان کو۔ جدید اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان کو۔ اس کے علاوہ سر ولیم مور کی کتاب دی لائف آف محمد کے جواب میں سر سید احمد خان نے کون سی کتاب تحریر کی؟ تو جواب ہے اس کا خطبات احمدیہ۔ اگلا سوال ہے سر سید احمد خان کی کتاب آثار الصنادید کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دہلی کی قدیم تاریخی عمارتیں۔ سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کون سا رسالہ جاری کیا؟ جواب ہے تہذیب الاخلاق۔ سر سید کن دو انگریزی رسالوں سے متاثر تھے؟ اس کا جواب ہے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر۔ سر سید کن دو انگریزی صحافیوں سے متاثر تھے؟ تو اس کا جواب ہے ایڈیسن اور اسٹیل۔ اگلا سوال ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور کس نے تحریر کی؟ تو اس کا جواب ہے سر سید احمد خان نے۔ نصاب میں شامل سبق قومی تعلیم، قومی ہمدردی، باہمی اتفاق کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سر سید احمد خان۔ نصاب میں شامل سبق قومی تعلیم، قومی ہمدردی، باہمی اتفاق کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال اردو کا پہلا ناول نگار کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مولوی نذیر احمد کو۔ مرات العروس، فسانہ مبتلا، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات الناش، ایامہ کس کے ناول ہیں؟ اس کا جواب ہے مولوی نذیر احمد۔ اگلا سوال ہے مولوی نذیر احمد نے کون سا ناول اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے تحریر کیا؟ اس کا جواب ہے مرات العروس۔ اگلا سوال ہے اکبری اور اصغری کس مشہور ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے مرات العروس۔ اگلا سوال ہے انڈین پینل کوڈ نامی انگریزی کتاب کا ترجمہ
تعزیرات ہند کے نام سے کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے مولوی نذیر احمد۔ کس نے اپنے ناولوں میں دہلی کی محاورہ زبان کا استعمال کیا ہے؟ اس کا جواب ہے مولوی نذیر احمد۔ نصاب میں شامل سبق مکتب کے متعلق دلچسپ حکایت کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے مولوی نذیر احمد۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کو۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کس مشہور شخصیت کے شاگرد تھے؟ جواب ہے مولوی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی نامی خاکہ کس نے تحریر کیا؟ جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے سبق مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر ناز تھا کس خاکے سے ماخوذ ہے؟ جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی۔ اگلا سوال ہے دہلی کا تاریخی یادگار مشاعرہ پھول والوں کی سیر کس کے مشہور مضامین ہیں؟ جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے کفن کس کا مشہور افسانہ ہے؟ جواب ہے منشی پریم چند۔ مشہور ناول گیودان کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب بھی ہے منشی پریم چند۔ نصاب میں شامل افسانہ مفت کرم داشتن کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے منشی پریم چند۔ مفت کرم داشتن سے کیا مراد ہے؟ مفت کرم داشتن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ زاد راہ، سوز وطن، پریم پچیسی، پریم بتیسی کس کے افسانوں کے مجموعے ہیں؟ جواب ہے منشی پریم چند۔ اگلا سوال ہے کس افسانہ نگار کو اردو کی باغی افسانہ نگار قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے عصمت چغتائی کو۔ اگلا سوال ہے لحاف چوتھی کا جوڑا ننھی کی نانی کس کے مشہور افسانے ہیں؟ جواب ہے عصمت چغتائی کے۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل افسانہ جانی دشمن کا مرکزی کردار کون ہے؟ اس کا جواب ہے عالیہ۔ اگلا سوال افسانہ نگار نے جانی دشمن میں جانی دشمن کسے قرار دیا ہے؟ جواب ہے نادر کو۔ اگلا سوال ضدی، معصومہ، ٹیڑھی لکیر کس کے مشہور افسانے ہیں؟ جواب ہے عصمت چغتائی کے۔ اگلا سوال مجسمہ کس کا مشہور افسانہ ہے؟ جواب ہے غلام عباس۔ آنندی کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے غلام عباس۔ نصاب میں شامل افسانہ سیاہ و سفید کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے غلام عباس۔ آنندی، کنرس، جاڑے کی چاندنی، الحمرا کے افسانے کس کے افسانوں کے مجموعے ہیں؟ جواب ہے غلام عباس۔ اگلا سوال ہے سیاہ و سفید کا مرکزی کردار کون ہے؟ جواب ہے میمونہ۔ اگلا سوال مشتاق احمد یوسفی اردو ادب میں کس وجہ سے مشہور ہیں؟ جواب ہے مزاح نگاری۔ خاکم بدہن، زرگزشت، آب گم اور چراغ تلے کس کی مشہور تصانیف ہیں؟ جواب ہے مشتاق احمد یوسفی۔ اگلا سوال ہے سبق ہمارا سن پیدائش کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے مشتاق احمد یوسفی۔ اگلا سوال ہے سبق مینار پاکستان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب ہے آواز دوست۔ سبق مینار پاکستان کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے مختار مسعود۔ آواز دوست، سفر نصیب اور روح ایام کس کی مشہور تصانیف ہیں؟ جواب ہے مختار مسعود۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے انہیں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے؟ جواب ہے میر درد۔ خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے میر تقی میر۔ آتش کس دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں؟ جواب ہے دبستان لکھنؤ۔ کس شاعر کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے غالب۔ رئیس المتغزلین اور اردو غزل کا مسیحا کسے قرار دیا جاتا ہے؟
جواب ہے حسرت موہانی۔ کس شاعر نے اپنے تخلص کا بہترین استعمال کیا ہے؟ جواب ہے مومن خان مومن۔ کس شاعر کو حکیم الامت اور شاعر مشرق قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے علامہ اقبال۔ ضرب کلیم، بانگ درا، بال جبریل کس کے شعری مجموعے ہیں؟ جواب ہے علامہ اقبال کے۔ ضرب کلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب۔ بال جبریل سے کیا مراد ہے؟ بال جبریل سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر۔ بانگ درا سے کیا مراد ہے؟ بانگ درا سے مراد ہے قافلے کی گھنٹی کا شور۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کو ترقی پسند تحریک کا نمائندہ شاعر قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے فیض احمد فیض۔ اگلا سوال ہے نظم کل نفس ذائقۃ الموت کے شاعر کون ہیں؟ جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کو عوامی شاعر قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ اگلا سوال ہے ہنس نامہ، بنجارہ نامہ، پیسہ نامہ، کل نفس ذائقۃ الموت کس کی مشہور نظمیں ہیں؟ جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ اگلا سوال ہے مرثیہ غالب کے شاعر کون ہیں؟ جواب ہے حالی، خواجہ الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے حالی غالب کے کون تھے؟ جواب ہے حالی غالب کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال ہے مشہور سوانح عمری یادگار غالب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے حیات جاوید اور حیات سعدی کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے حیات جاوید کس شخصیت کے بارے میں لکھی گئی ہے؟ جواب ہے سر سید احمد خان۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل نظم اذان کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے علامہ اقبال۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے نون میم راشد کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نذر محمد راشد۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل کون سی نظم سونیٹ کی حیت میں لکھی گئی ہے؟ جواب ہے رفعت۔ اس کے علاوہ ماورا، گما کا ممکن، ایران میں اجنبی، لا برابر انسان کس کے شعری مجموعے ہیں؟ اس کا جواب ہے نون میم راشد۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مزید سوالات ہیں جو امتحانی پرچے میں کثیر الانتخابی سوالات کے تحت دیے جاتے ہیں، جس میں جو ہے آپ کے پاس چوائس موجود ہوتی ہے، آپشنز موجود ہوتے ہیں اور آپ اس میں سے صحیح جواب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ سوال عام طور پر اردو لازمی کے پرچے میں 20 نمبر کا دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔